بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا نام ہے فکر فردہ۔ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو جہاں بہت سارے دینی، سماجی اور اخلاقی اور اقتصادی مسائل سمجھنے کا موقع ملے گا، وہیں پر آپ کو جو جسمانی مسائل ہیں، جو طبی مسائل ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ملے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب گزشتہ 22 برس سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ طالب علمی سے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ قائد یونیورسٹی سے انہوں نے ایم پی اے کی ڈگری کی۔ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت نام کمایا ہے اپنے شعبے کے اندر، اور یہ ان کا جو خصوصی جو ہے تعارف وہ یہ ہے کہ انہوں نے سماجی معاملات، جو اخلاقی معاملات، اقتصادی معاملات، سیاسی معاملات، ان کو قرآن کی روشنی میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور جو کرنٹ افیئرز ہیں اور موجودہ جو حالات ہیں اور جو لوگوں کے موجودہ ایشو ہیں ان پہ منطبق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس طرح ہمارے پہلے دانشور ہوا کرتے تھے اسلامی دنیا کے، تو وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، وہ طب کے بھی ماہر تھے، وہ جراحی کے بھی ماہر تھے، اور کاروبار بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 22 برس سے ہزاروں میڈیکل کیمپ کیے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کو مفت ادویات دی ہیں۔ انہوں نے آلٹرنیٹ میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ بیک وقت جو ہے وہ لوگوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن، بایو کیمک اور باقی جو ہماری دوسری میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں بھی، حکمت کے بارے میں بھی آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب راضی ہو گئے یہ پروگرام کرنے پر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا علم ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچے، اور جو خصوصاً جو ان کی قرآن کے اندر انہوں نے جو غوطہ زنی کی ہے اور جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی تحقیق ہے، اس حوالے سے عام زندگی میں جو ہمارے مسائل بنتے ہیں ان کے اوپر یہ اپنے انداز میں، عوامی انداز میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات کی صورت میں یہ ان کو زبانی یاد ہیں آیات، یہ ہزاروں کالم لکھ چکے ہیں، یہ کئی پروگرام کر چکے ہیں، بڑی بڑی درس گاہوں میں بڑے بڑے لیکچر دے چکے ہیں۔ ان کا ماشاءاللہ ایک شہرت ہے اور ان کی ایک نیک نامی ہے۔ تو ان سے ڈسکس ہوا اور یہ آمادہ ہو گئے اس پروگرام کو کرنے پر۔ تو میں ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بہت بڑے کاز کے اوپر جو ہے آپ نے وقت دیا، اور یہ پروگرام بھی آپ کا ہے، یہ جو ہم فکر فردہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، یہ یوٹیوب چینل ہے بنیادی طور پر۔ اس میں ہم گائے بگائے جو ہے وہ نشستیں کرتے رہیں گے، پھر اس کے حوالے سے جو سوالات وغیرہ آتے رہیں گے ہم آپ سے ان کے جوابات لیتے رہیں گے تاکہ تشنگی نہ رہے، اور لوگ جب ایک دفعہ سنیں تو، اور ہم ناظرین آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ بالکل بے تکلفی کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو اس کے اوپر لکھ کر بھیجیں، ہمیں کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اگر آپ چاہیں گے تو اسی اگلی نشست میں اس کا جواب بھی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک بڑا ایشو ہے، وہ ہے ہر آدمی، ہر مسلمان کا وہ مسئلہ ہے، اور حالانکہ اس کے اوپر بہت لکھا گیا، وہ ہے داڑھی کا مسئلہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے، میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھا اور لوگوں سے بھی، کہ وہ جب جاتے ہیں مسجد میں تو ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور باقی جو ہیں وہ بہریش لوگ ہیں، تو یہ جو ہے وہ پتہ نہیں خدا نخواستہ میں قیامت والے دن اس وجہ سے پکڑا جاؤں۔ اسلام میں داڑھی کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میرے اساتذہ سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے یہ بھی میرے لیے ایک عزت کا اور ثواب کا مقام ہے کہ میں لکھتا تو رہا ہوں گزشتہ کئی سالوں سے، لیکن یہ پروگرام آپ نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے بیگراج صاحب کہ اس میں مجھے لگتا ہے ایسے کہ میرا رب بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ داڑھی، اب آپ نے سوال وہ پہلے کیا کہ جو داڑھی میری خود کی نہیں ہے،
تو میں طالب علمانہ جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ دیتا ہوں. اور میں کئی دفعہ جب آرمی کالجز میں یا یونیورسٹیز میں بات کرتا ہوں تو میرے چونکہ مرکز و محور ذات گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ورڈ آف گاڈ یعنی قرآن پاک ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات قرآن پاک کی برکت سے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو مجھے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ پلیز داڑھی رکھ لیں تو کیا ہی بات ہے. میں وہاں نہیں ڈسکس کرتا چونکہ وہ محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں مختلف چیزوں کو عجیب انداز سے سمجھا گیا ہے، بہت ہی مختلف انداز سے. لیکن میں آپ کو یہ آپ کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ داڑھی، جس طرح سے مولانا مودودی صاحب نے کبھی فرمایا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تو میں اس کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ پہلی بات ہے ہم سمجھیں کہ دین کیا ہے. ٹھیک آپ نے بنیادی بات ہے کہ دین کیا ہے. مطلب کہ اگر تو دین میں داڑھی ہے پھر تو نہ میں اس کو انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں. وہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر امام شافعی نے ایک بار کہا تھا کہ اس قبر والے کے سوا دنیا بھر میں ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو میں اپنے دور کے علماء، بڑے بڑے ہمارے مفتی، ان کا بڑا کام ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے کام لیا ہے، ہمیں دین کی کچھ سمجھ آئی ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ سمجھانا ہے. اور میں چونکہ اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، ہمارے میں سے اکثر لوگ عبادات کے معاملے میں ہی کنفیوز ہیں. داڑھی تو ذرا اس سے آگے آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ دین کیا ہے اور دین میں کہاں سے لوں گا. کیا میں مولانا مودودی صاحب سے دین لوں گا؟ کیا میں کسی اور سے؟ نام میں نے ویسے لے لیا، لیکن کیا ہم مختلف ہمارے فرقے ہیں، کیا ان کے بڑوں سے ہم دین لے سکتے ہیں؟ جواب ہے، آپ بھی کہیں گے اور میں بھی کہوں گا کہ جواب ہے نہیں. جواب وہی امام شافعی والا ہے کہ دین لینا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور میں حیران ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے اس خطے میں بہت لوگ، بلکہ اکثر لوگ انہی کے پیروکار ہیں، انہوں نے بھی شاید یہ کہا تھا کہ اگر میری باتوں میں قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کوئی چیز پاؤ اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ میری نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو داڑھی ہے یہ دین اسلام میں نہیں، یعنی قرآن میں نہیں ہے؟ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا تھا کہ دین کیا ہے. اور دوسرا میری بات ہے کہ دین ہم کہاں سے لیں. دین ہم کو بیسیکلی دو جگہوں سے ملتا ہے. نمبر ایک، دین ہم کو ملتا ہے قرآن مجید سے، ورڈ آف گاڈ سے، اللہ کے کلام سے. اس کے علاوہ دین کی کوئی جگہ نہیں. اس کے بعد جو ملتا ہے وہ انبیاء کی جو سنت چلی آ رہی ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ دین کے پہلے رسول نہیں تھے، آخری نبی تھے، ان تک جتنی چیزیں آئی ہیں وہ پہلے والوں کی تمام سنتیں ہیں، جسے سنت ابیکم ابراہیم بھی کہا جاتا ہے. اور آدم علیہ السلام بھی جب زمین پہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بات آئی جو قرآن نے ہمیں بتائی، سچی بات ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم اور اس کے ساتھیوں کو کہا جاؤ زمین پر اتر جاؤ، اب تمہارے پاس میرے پاس سے، رب کے پاس سے آیات آیا کریں گی. جب جو آیات آئے گی اور تم اس کو فالو کرو گے تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ولی آیت ہے کہ نہ ماضی کا پچھتاوا نہ مستقبل کا اندیشہ، یعنی کہ بالکل اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ دے دیا. تو دین پہلی چیز تو ہم کہاں سے لیں گے؟ دین ہم لیں گے اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب میں اب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور ہر زیرک انسان جانتا ہے، دین کا طالب علم ہر جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں داڑھی کا کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر دو، ہم اس کو بند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنت دو قسم کی، یہ ٹرمینالوجی ہے. جیسے یہ ہمارے سامنے لگا ہے بلب، اب اس کو آدھے کو ہم بلب بولتے ہیں، آدھے کو ٹیوب لائٹ بولتے ہیں، آدھے کو کچھ اور بولتے ہیں. آج کل نئے آگے ہیں انرجی سے، ہر ایک کا نام مختلف ہوتے اس کا کام بھی مختلف ہوتا ہے. لیکن عام جو بندہ بولے گا وہ شاید انرجی سیور کو بھی بلب بھی بولے گا. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ انہی انبیاء کا جو دین، جو چیزیں چلی آ رہی تھیں. جیسے میں بتاؤں عبادات میں نماز کا ذکر کریں تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ. وہ اپنے اہل و عیال کو نماز
کی تلقین کیا کرتے تھے. اس کا مطلب نماز سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھی اور ہزاروں سال پہلے سے موجود تھی، اور میں تو کہوں آدم علیہ السلام سے موجود تھی، چونکہ میں نے جو آیت پہلے پڑھی ہے کہ زمین پہ اتر جاؤ، آیات آئیں گی. تو اچھا، پھر جب روزے کا حکم آیا، دوسرا مین روزہ ہے، تو روزے کا جب حکم آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے. اس کا مطلب روزہ بھی چلا آ رہا تھا، بین ہی حج چلا آ رہا تھا، ایسے ہی زکوٰۃ چلی آ رہی تھی. بلکہ زکوٰۃ کی تو پچھلی کتابوں میں دیکھیں، اسلامی کتابوں میں تو باقاعدہ ان کی پرسنٹیج بھی لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنت، میں نے کہا سنت دو طرح سے چلتی ہے. ایک وہ سنت جو اصل سنت ہے، جو حضور نے انبیاء کے طریقہ کار کو ان کو جو چیزیں اس میں اضافہ ہو گیا تھا، جو بڑھ گئی تھی، تجاوزات ہو گئی تھی، ان کو ہٹا کر، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان کو ہٹا کر اس کو جاری فرما دیا. جو جاری فرما دیا وہ سنت ہے. اور وہ اس سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حضور نے حکم فرما دیا، قرآن میں نہیں ہے، وہ ہم نے لازم کرنا ہے، وہ ہم پر واجب ہے. اور جس مد میں ہم سنت بولتے ہیں وہ سنت یہ کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی کرنا سنت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ داڑھی حضور نے رکھی، ہر مرد نے رکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی. ہم جب حضور کی محبت میں داڑھی رکھیں، رکھنی چاہیے، میں انکار تو نہیں کرتا، رکھنی چاہیے. جب ہم رکھیں گے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، حضور کا پیار نصیب ہوگا، اللہ کے رسول ہم سے پیار کریں گے، ہمیں اچھا لگے گا. یہ سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر نہیں رکھیں گے تو کیا سوال ہے کہ ہمیں اللہ اس پہ عذاب دے گا؟ جواب ہے نہیں. میں ایک آپ سے صرف کیا قبر میں یہ داڑھی کا سوال بھی ہوگا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے؟ اگلی میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے وہاں اشارہ کر دیا. دوسرا میرا یہ تھا کہ وہ سنت دوسری جو ہم بولتے ہیں وہ سنت وہ والی بولتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، بہت دور دراز سے بدو صحابی تشریف لائے، تو انہوں نے حضور کو یہاں ببول کا کانٹا لگا دیکھا. جب آپ ہجرت کا کیا ہے حالات، مالی طور پہ حالات سب کے صحیح نہیں تھے، وہ دیکھ کے چلے گئے اور بعد میں ساری عمر وہ ببول کا کانٹا ہی لگاتے رہے. کیا بات ہے، مطلب یہ قابل تحسین عمل ہے، اللہ کے رسول ان سے خوش ہوئے ہوں گے. لیکن کیا اس کو میں بھی ایسے ہی کروں؟ میں تو ٹائی لگائے بیٹھا ہوں، آپ کوٹ پہنے بیٹھے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف لباس پہنے بیٹھے ہیں. تو ان سے جب کسی نے کہا کہ بھائی اس وقت تو یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے کبھی لگا لیا ہوگا؟ ان کا نہیں، جب میں نے دیکھا تو ببول کا کانٹا تھا، میں قیامت تک ببول کا کانٹا ہی لگاؤں گا. تو کیا بات ہے اس میں؟ دوسرے صحابی آئے، کوئی دور دراز سے آئے، ایک دفعہ ملاقات کی، چلے گئے. جب وہ آئے تو آپ کے یہ 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، یا ایک بٹن، جو بھی بٹن کھلے ہوئے تھے. تو آپ نے ساری عمر یہی کام شروع کر دیا. تو کسی نے کہا بھائی وہ تو کھلے رہ گئے ہوں گے اس وقت. انہوں نے کہا نہیں، میں نے یوں ہی دیکھا ہے، میں یوں ہی کروں گا. تو بات یہ کہ کیا ہر عمل کو اس کو میں سنت بولوں گا؟ نہیں. یہ اس کی ان صحابہ کی، ان لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہاں جی، ان سے پیار ہے، ان کی اسوہ حسنہ پہ، اسوے پہ جان دینا ہے. ہم دیکھیں ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں، ہم آپ کی ناموس پہ جان دینا فخر سمجھتے ہیں. تو آپ نے سوال کیا قبر کا، میں وہیں آ رہا تھا. یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو مرتضیٰ مغل سے وہ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ منکر نکیر وہ سب سے پہلے پوچھیں گے بھائی آپ کا رب کون ہے؟ ہیں جی. میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ رب مجھ سے پوچھے گا کہ رب کون ہے، تو میں کہوں گا انہوں کو پوچھو. اسی تو ساری عمر یہی کہتے آئے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ہیں جی، رب بھی اللہ، اور میں اللہ کے اللہ ہونے پر راضی ہو گیا. اب ان سے پوچھو بندہ بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ہیں جی. لیکن اگین اس بات کو چھوڑ کے سوال ہوگا رب کون ہے، پھر سوال ہوگا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ تو نہیں نہ پوچھا کہ پیار میں جو کام کرنے تھے وہ 72 کام اور بھی ہیں. تیسرا سوال ہوگا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی کون، رسول کون ہے تمہارا. تو بات ہے وہاں سوال ہی کوئی نہیں. اور اس سے آگے میں کہوں، ایک صحابی آئے، اچانک بات یاد آ گئی. ایک صحابی آئے، حضور کے ساتھ بیٹھ گئے، حضور سے سوال کیا، بدو تھے، کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں تو جنت میں آپ کا ساتھ پاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے ان کو بتانے کے لیے پوری بات کی اور بتایا کہ آپ یہ کرو کہ آپ جو فرض نمازیں ہیں پڑھا کرو، فرض روزے رکھا کرو، فرض حج جو ایک حج ہے وہ اگر واجب ہو جائے دینا، اور زکوٰۃ جو فرض ہو وہ لازم دینا، اور مجھ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر اور میری رسالت پر اور آخرت پر ایمان لانا جنتی ہے. اچھا وہ بدو صحابی تھے، وہ اٹھ کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور وہاں جا کے نعرے لگاتے رہے کہ میں جو سرکار نے فرمایا ہے یہی کروں گا، نہ اوپر کروں گا نہ نیچے کروں گا. یہ کہتے جاتے اور
چلتے جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کیا کہ میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ آج میں اور آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور سرکار کی زبانی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. تو صحابہ نے کہا جی حضور دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہا اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے، جاؤ دیکھو یہ دنیا میں جنتی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر فردہ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرتضی مغل، جو علمی لحاظ سے سکالر ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار فورموں کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا مطمع نظر جو انسان ہے اس کو پیش کرتے ہیں. ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں داڑھی کے حوالے سے.